ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم امن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ ولا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راحت و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین دین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظمی صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ دل سے محسن کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زور سے بلند آواز سے دل سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس نے درود پاک پڑھی، مولا انہیں ہر آفت و بلیا سے محفوظ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن کی باتیں بھی لاجواب، جن کی گفتار و رفتار بھی لاجواب، اور یقین مانیے کہ جن کا نام لینے کے بعد ہمارے رگوں کے اندر ایک الگ ہی مسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری مراد بغیر اگر تمہید کے کہہ لیا جائے تو جس کے بارے میں سرکار حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موضوع سخن میرا کیا ہے، وہ ہے مفتی اعظم جو 1310 ہجری میں اس سرزمین پر تشریف لائے اور 1402 ہجری میں اس زمین سے ہمیشہ کے لیے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے، چلے گئے 1402 ہجری میں، لیکن آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے اور صبح قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند
جسے نائب غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ مفتی اعظم ہند، نہ تو ان کے علم کا کوئی جواب تھا، وہ مفتی اعظم ہند نہ تو ان کے فتوے کا کوئی جواب تھا، وہ مفتی اعظم ہند نہ تو ان کے تقوی کا کوئی جواب تھا، وہ مفتی اعظم ہند جو سراپا اللہ نے ولی بنا کر انہیں بھیجا تھا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ ہم پیر ڈھونڈتے ہیں مرید ہونے کے لیے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم پیر ڈھونڈتے ہیں، اچھا پیر تاکہ ہم مرید ہو جائیں، لیکن سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی وہ ذات ہے کہ پیر کہیں اور ہے اور مرید کہیں اور پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی پیر بشارت بھی دے رہے ہیں اور دور ہی سے انہیں اپنے مرید میں شامل بھی کر رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ مارحرہ مطہرہ کے سرزمین پر موجود تھے۔ سرکار سید مشائخ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، فجر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد سرکار حضور ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے سرکار اعلیٰ حضرت تھے، سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے، اور پھر سرکار ابو الحسین نوری میاں کہتے ہیں مولانا احمد رضا کیا آپ کو معلوم ہے؟ کہا سرکار کس بارے میں فرما رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوا ہے، آپ کا شہزادہ پیدا ہوا ہے، اور جان لیجئے کہ میں یہیں سے انہیں اپنا مرید تسلیم کرتا ہوں، اور جب میں بریلی شریف آؤں گا تو ضرور آپ اس شہزادے سے میری ملاقات کروائیے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوئے، اور پھر آپ مارحرہ مطہرہ سے بریلی شریف تشریف لائے۔ سرکار ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 مہینے کے بعد جب آپ بریلی شریف تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بتائیے مولانا احمد رضا صاحب کہاں ہے وہ شہزادہ؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے چھوٹے شہزادے سرکار مصطفیٰ رضا خان سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو اپنے گود میں لے کر آتے ہیں، اور پھر سرکار ابو الحسین نوری میاں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سرکار حضور ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں اور پھر دعائیں دیتے ہیں، اور اپنی شہادت کی انگلی کو لے کر کہاں جاتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند کے منہ کے قریب۔ منہ بند تھا، لیکن جیسے ہی ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شہادت کی انگلی کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے منہ کے قریب لایا تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے منہ کو کھول دیا۔ منہ کو کھول دیا، منہ کو کھولنا تھا۔ سرکار ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہادت کی انگلی کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے منہ کے اندر ڈال دیا، اور سرکار مفتی اعظم ہند اس انگلی کو چوسنے لگے، اور پھر سرکار ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے احمد رضا خان سنیے، میں ان کو اپنا مرید بھی بناتا ہوں اور اپنا انہیں خلیفہ بھی بناتا ہوں۔ نہ تو خلیفہ کا کوئی جواب تھا، نہ تو پیر کا کوئی جواب تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا فرمائی کہ جان لیجئے یہ آگے چل کر دین متین کی خوب خدمت کریں گے، مخلوق ان سے بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب سرکار حضور مفتی اعظم ہند اپنے اس جلوے میں تھے تو یقیناً مخلوق نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند وہ ولی کامل ہیں جن کی ولایت خود ہی سرکار ابو الحسین نوری میاں نے ظاہر فرمائی اور کہا اسے میں اپنا خلیفہ بھی بناتا ہوں اور مخلوق ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور جان لیجئے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ 6 مہینہ کا بچہ ہے، بڑا ہو کر نہ جانے کیا بنے گا،
لیکن سرکار ابوالحسین نوری میاں نے ابھی 6 مہینے کے شیر خوار ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن ان کو سرکار ابوالحسین نوری میاں کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے، وہ ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند۔ آپ 18 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو 18 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون کو حاصل کر کر عبور کر کر اس پر زبردست دسترس فرما کر آپ زبردست ایک مفتی بن گئے، اور پہلا فتویٰ آپ نے رضاعت پر دیا تھا۔ وہ کیسے ہوا؟ ابھی نوعمر ہے، جیسے ہی آپ دارالفتہ مرکزی دارالفتہ رضوی دارالفتہ بریلی شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ سرکار ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سوال آیا، ایک استفتاء آیا، وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس کے جواب کو لکھنے کے لیے الماری سے فتاوی رضویہ نکال رہے تھے، فتاوی رضویہ نکال رہے تھے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ لکھ رہے ہیں، آپ فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ علامہ ملک البہاری حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں، یہاں تک کہ سرکار ملک العلماء کے مشورے ہی سے سرکار اعلیٰ حضرت نے منظر اسلام مدرسہ قائم فرمایا تھا۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ نے حنفی احادیث جو احناف کی دلیل بنتی ہیں اس حدیث کو آپ نے جمع کر کر ایک بہت ضخیم کتاب آپ نے لکھی ہے، جسے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، جسے صحیح البہاری کہا جاتا ہے اس کتاب کا نام۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے بھی اپنے مادر علم جامعۃ الرضا میں جماعت سادسہ میں اس کتاب کو پڑھی ہے، زبردست کتاب، اور نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی۔ اعلیٰ حضرت کے حیات پر اگر کسی نے اچھی کتاب لکھی ہے اور خوبصورت کتاب لکھی ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا ہے تو وہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری ہے، جو حیات اعلیٰ حضرت ہمارے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ بہت بڑے عالم دین، انہیں مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں، انہیں کہ آپ فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا تو ملک العلماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تو فتاوی رضویہ دیکھ کر ہی فتویٰ لکھتا ہوں، اگر آپ بغیر دیکھے لکھنا چاہتے تو لکھ دو، آپ لکھ دو۔ کہا اچھی بات ہے۔ آپ نے استفتاء لیا، سوال کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے وہی قلم اٹھائی، اور قلم اٹھانے کے بعد جواب لکھنا شروع کر دیا۔ کوئی کتاب نہیں دیکھا سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے، آپ نے استفتاء دیکھا اور فتوے لکھنے شروع کر دیے۔ مکمل فتویٰ لکھا، علامہ ملک العلماء کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ انہوں نے دیکھا، دیکھ کر دنگ رہ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میں تو دیکھ کر بھی ایسا نہ لکھتا، بغیر دیکھے مفتی اعظم ہند نے ایسا لکھ دیا۔ اور پھر آپ نے اس فتوے کو لیا، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آپ نے جب دیکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے اور سمجھ گئے یہ چھوٹے میاں نے لکھا ہے، چھوٹے میاں نے لکھا ہے، ننھے میاں نے لکھا ہے۔ اور پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو بلایا، اور بلانے کے بعد 5 روپیہ اپنے جیب سے نکال کر سرکار اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند کو انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور پھر کہا سنو ان کے نام سے مہر بنواؤ، اور آپ نے اس فتوے کے نیچے لکھ دیا سرکار اعلیٰ حضرت نے سہل جواب بعون الملک الوہاب، اور کہا مصطفیٰ رضا خان کے نام سے مہر تیار کیا جائے، اور اب فتویٰ کوئی نہیں دے گا، اب کوئی فتویٰ دے گا بریلی میں تو وہ مفتی اعظم ہند دے گا، مصطفیٰ رضا خان دے گا۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ نہ تو آپ کے علم کا کوئی جواب تھا، نہ تو آپ کے کوئی فتوے کا کوئی جواب تھا، نہ تو آپ کے کوئی تقوی کا جواب تھا۔ یہاں تک کہ علم کی بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا علم ایسا علم تھا کہ آپ جس بحر میں بات کرتے، جس فن میں بات کرتے، جس علم پر بات کرتے، جس پر بات کرتے، آپ رکتے نہ تھے۔ سامنے والا گھبرا جاتا تھا، یہ کیا ہے، یہ علم ہی نہیں ہے بلکہ علم کا سمندر بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے شاگردوں کو، جب ان کے شاگردوں کا عالم جب یہ ہے تو بتائیے تو صحیح استاذ مفتی اعظم ہند کے عالم کیا ہوں گے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند
آپ دہلی کے سرزمین پر جا رہے تھے اور وہاں پر بہت بڑا جو تبلیغی جماعت کا مرکز بنا ہوا ہے، سرکار حضور مفتی اعظم جب دہلی سرزمین پہ گئے تھے اور کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ بریلوی کوئی مولوی معلوم ہوتا ہے، آپس میں گفتگو کر کر یہ کوئی بریلوی مولوی معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس جا کر اور اس سے گفتگو کیا جائے، علم غیب مصطفیٰ پر اس سے گفتگو کیا جائے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند آگے آئے، تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم ہے۔ ادھر ان تمام مولویوں نے سوچا کہ یہ بریلوی کا کوئی مولوی ہے، اس سے بحث کی جائے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں ان تمام لوگوں میں سے جو 3 امیر منتخب ہوئے اسے بھیجا گیا۔ تینوں آئے اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں کہنے لگے کہ کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میرے والد کا نام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ کہا کہاں سے ہیں؟ بریلی شریف سے ہے۔ کہا کیا آپ مجھ سے علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو کریں گے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں میں کروں گا۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے فرمایا ہاں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ سرکار حضور مفتی اعظم بیٹھ گئے، تشریف رکھ لیے، اور پھر وہ علم غیب مصطفیٰ کے انکار پر بہت ساری دلیلیں پیش کرتا رہا۔ سرکار حضور مفتی اعظم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اب اس کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ اے تینوں امیر سنو، تم نے اپنی دلیل قائم کر دی، اب میں علم غیب مصطفیٰ پر دلیل دیتا ہوں، سن لو۔ تو تینوں امیر کہنے لگا مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا دلیل دیجئے گا، ہم نے بہت بریلوی مولویوں کو دیکھا ہے، وہی جواب دیں گے جو وہ ان لوگوں نے دیا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہی سمجھ گئے کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا، یہ کون سی دلیل اس کو چاہیے وہی دلیل اس کو دینا پڑے گا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے ایک امیر کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا سنو، کیا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جو اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں کو دھکے مار دے؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ بے چین و بے قرار ہو کر اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یہ بتاؤ کہ یتیم کا مال کھانا کیسا ہے؟ وہ بھی سر کو جھکا لیا۔ تیسرے امیر کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتاؤ کوئی اپنے نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرے تو اس کے لیے شریعت کیا کیا حکم ہے؟ جب اتنا کہنا تھا تینوں امیر اپنے سر کو جھکا لیے اور کہنے پر مجبور ہو گئے اے بریلی کے مصطفیٰ رضا خان، جب میں نے یہ معاملات کیے تھے تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، بند کمرے کی باتوں کو آپ نے کیسے ظاہر فرما دیا؟ اور قدم پر گر کر کہنے لگا جب بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند، یہ تو بریلی کے مصطفیٰ رضا ہیں جو وہ چیز بتا دے رہے ہیں یہ کسی سے شیئر نہیں کیے تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے وہ سمجھ گیا نہ تو میرے مفتی اعظم ہند کے علم کا کوئی جواب، نہ تو میرے مفتی اعظم ہند کے فتوے کا جواب۔ ایمرجنسی کے دور میں جو لوگ تھے انہیں معلوم ہوگا کہ کیا حالات تھے اس وقت، ہندوستان کے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، ان لوگوں کو پتا ہے۔ ایمرجنسی کا جب معاملہ آیا، نسبندی کا جب معاملہ آیا، ہر کوئی گھبرا رہا تھا اور کوئی بھی حکومت کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہا تھا اسے جیل میں رکھ دیا جا رہا تھا۔ ہندوستان کی جیل بھرے پڑے تھے لوگوں سے، جو بھی زبان کھولتے تھے اسے اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ ہر جگہ سے فتوے لیتے تھے نسبندی کے تعلق سے کہ نسبندی جائز ہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کا جو پرنسپل تھا، محتمم تھا طیب قاسمی، اس نے بھی جائز قرار دے دیا کہ ہاں نسبندی کرنا جائز ہے۔ یہاں تک کہ جامع مسجد دہلی کے اس وقت کے امام عبداللہ بخاری نے بھی کہہ دیا کہ یہ نسبندی جائز ہے۔ یہاں تک کہ سبوں نے اس فتوے کو خوب ہندوستان میں ادھر ادھر ڈالنا شروع کر دیا، لیکن جب باری آئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اے حکومت ہند سنیے، آپ نے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیے ہیں، آپ نے دہلی سے لے لیا ہے، لیکن جانتے ہو بریلی سے فتویٰ لیا ہے، بریلی سے لیا ہے۔ اگر بریلی سے فتویٰ لوگے، اگر وہاں سے جائز قرار دیا جائے گا تو ہندوستان کا ہر فرد مان لے گا، ورنہ بڑے اختلافات کے معاملے پھنس جائیں گے۔
سب نے حکومت ہند نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیشکش کی اور کہا اے مفتی اعظم ہند بتائیے کہ نسبندی کرانا جائز ہے، نسبندی کرانا جائز ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے قلم کو اٹھایا اور جب لکھنا شروع کیا تو کہا شریعت کے حساب سے شریعتاً نسبندی کرانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ لکھا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس کے بعد حکومت ہند کے پاس بھیج دیا گیا۔ حکومت ہند دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا مفتی ہے، ہر کوئی جائز کہتا ہے، حکومت کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لیکن بریلی کا مصطفیٰ رضا خان جو مفتی اعظم ہند ہے حکومت کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حکومت کے لوگوں نے آ کے کہا کہ جانتے ہیں اگر آپ نے اپنے فتوے کو نہ بدلا تو آپ کے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے استقامت کو دیکھیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے ارشاد فرماتے ہیں اے حکومت سن لو، مصطفیٰ رضا خان نے جو لکھ دیا ہے وہ فتویٰ نہیں بدلے گا، ہاں انشاءاللہ تیری حکومت ضرور بدل جائے گی، تیری حکومت بدل سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ رضا خان نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ میرے مفتی اعظم ہند کا نہ علم کا جواب نہ تو فتوے کا جواب۔ اگر تقویٰ دیکھ لی جائے، اور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم کس نے کہا؟ جو حضرتوں میں نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تھے، اس اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند کہا۔ 1339 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند بنایا تھا، ہندوستان کا مفتی اعظم۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی دیکھ لیں تو تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک ضعیف جو اعلیٰ حضرت کی مریدہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے اے سرکار اعلیٰ حضرت میرا بچہ بڑا بیمار ہے، بستر علالت پر ہے، طبیعت بہت بگڑ گئی، میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، لیکن پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہوں۔ آپ میرے پیر ہیں، کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے جس کی وجہ سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت آپ اس وقت کتاب لکھنے میں مصروف تھے، کہنے لگتے ہیں جاؤ اس ضعیفہ خاتون سے کہہ دو، اس ضعیفہ خاتون سے کہہ دو کہ ابھی سرکار اعلیٰ حضرت کسی اور کام میں مصروف ہے، تصنیفی کام میں مصروف ہے، بعد میں آ کر تعویذ لے جائے گی۔ جیسے ہی خادم نے کہا اب وہ ضعیفہ ہے، باہر نکلتی ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے خادم نے جیسے انہیں کہا کہ سرکار اعلیٰ حضرت ابھی کسی اور دیگر کام میں مصروف ہے، بعد میں آ کر آپ تعویذ لے جائیے گا۔ وہ ضعیفہ خاتون باہر نکلتے ہوئے اور بولتی رہتی ہے جب پیر ہی کام نہ آیا تو کون کام آئے گا، جب پیر صاحب ہی میرا خیال نہیں کیے تو کون خیال کریں گے۔ اتنا اسے کہنا تھا۔ سرکار حضور اعلیٰ حضرت نے اس گفتگو کو سن لیے اور سننے کے بعد کہتے ہیں اے خادم اس ضعیفہ خاتون کو روکو۔ وہ ضعیفہ خاتون رک گئی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے خادم سے کہا جاؤ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، مفتی اعظم ہند کے داڑھی کو پانی سے دھل لینا اور داڑھی سے جو ٹپکے ہوئے پانی ہوں گے اسے شیشی میں بند کر لینا اور اس شیشی کو اس ضعیفہ خاتون کو دے دینا۔ خادم گیا ہے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے داڑھی کو پانی سے دھولا گیا اور داڑھی سے جو پانی ٹپکے ہیں اسے شیشی میں بند کر کر اس خاتون کو دے دیا گیا اور کہا لے جاؤ اسے پلا دینا، تیرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا، تیرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس شیشی میں جو پانی تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے داڑھی سے ٹپکے ہوئے پانی کو لے کر وہ بڑھیا گئی ہے، وہ ضعیفہ گئی ہے اور اپنے بچے کو پلایا ہے، بس بستر پہ پڑا ہوا ہے، علالت میں پڑا ہوا ہے، مرض الموت میں پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے۔ جب اس پانی کو اس ضعیفہ نے پلایا ہے اس بچے کو، وہ بچہ اسی وقت بستر سے کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا۔ وہ ضعیفہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تو بتائیے یہ چمتکار ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا بیٹا مفتی اعظم ہند وہ مفتی اعظم ہند ہے جو تقوی شعار ہے، جو متقی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کے داڑھی کے ٹپکے ہوئے جو پانی تھے اس پانی کو پلا دیا گیا، بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس لیے کہ جو متقی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر ادا میں شفا رکھا رہتا ہے، ہر ادا میں اسے لیے شفا ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت
کہ شہزادے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نہ جو تقوی کا جواب تھا، میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں اور سرکار حضور محدث اعظم ہند، یہ دونوں بزرگ دلی کے سرزمین پر ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ خادم نے سامنے ایک ہوٹل، اور وہ ہوٹل غیر کا، اس میں سے چائے لے کر آئے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے پوچھا، یہ بتائیے یہ چائے کہاں سے لے کر آئے؟ کہا یہ چائے سامنے ہوٹل ہے، اسی میں سے چائے لے کر آیا گیا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وہ ہوٹل کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے؟ کہا یہ وہ غیر مسلم کا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے چائے پینے سے منع فرما دیا۔ اب پھر وہی چائے سرکار حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے چائے لی اور انہوں نے بھی پوچھا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا سامنے ہوٹل ہے اسی سے لے کر آیا۔ کیسا ہوٹل ہے؟ کہا غیر کا ہے۔ کہا مفتی اعظم ہند پیے یا نہیں پیے؟ مفتی اعظم ہند پیے یا نہیں پیے؟ وہ محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنیوں کا آقا ہے۔ کون کہیں؟ محدث اعظم ہند۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں سنیوں کا آقا ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے کہ مفتی اعظم پیے یا نہ پیے؟ کہا انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر محدث اعظم نے اسے پی لیا۔ اب جو خادم تھا پریشان ہو گیا، یہ بھی بزرگ ہیں وہ بھی بزرگ ہیں، ایک نے انکار کر لیا ایک نے پی لیا، بات سمجھ میں آئی نہیں۔ حالانکہ یا تو دونوں کو پی لینا چاہیے یا دونوں کو انکار کر دینا چاہیے، ایک نے پی لیا ایک نے چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بار بار اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہا۔ اس نے پوچھ دیا محدث اعظم ہند سے، سرکار مجھے بات سمجھ میں آئی نہیں، میں نے جو چائے لایا مفتی اعظم ہند نے انکار کر دیا اور آپ نے پی لیا۔ محدث اعظم ہند کہتے ہیں سنو، انکار کرنا یہ مفتی اعظم کا تقویٰ تھا اور پی لینا محدث اعظم کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ ہے کہ پی سکتے ہیں لیکن تقویٰ ہے کہ بچیں۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم نے تقویٰ سکھا کر ہمیں چلے گئے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اتنے بڑے تقویٰ شعار سرکار حضور محدث کبیر خود فرماتے ہیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند جب میرے گھر تشریف لائے، کسی نے مجھ سے کہا کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند تشریف لا رہے ہیں گھر میں۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں میں دوڑا گیا، دیکھا کیا کہ آپ کا خادم اپنے کندھے پر آپ کا سامان اٹھایا ہے اور آپ کے ساتھ ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ مفتی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور پھر آپ پیدل ہی تشریف لا رہے ہیں، پیدل ہی گھر تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے آپ تشریف لائے سرکار حضور محدث کبیر سامنے جاتے ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اے ضیاء المصطفیٰ، یہ شمس الدین ہیں، ابھی انہوں نے 3-4 روز سے اچھی چائے نہیں پی ہے، جاؤ اپنی والدہ ماجدہ سے کہنا اچھی چائے انہیں پلائے، اچھی چائے انہیں پلائے۔ سرکار حضور محدث کبیر کہتے ہیں تقویٰ تو دیکھو میرے شیخ کا، تقویٰ دیکھو میرے شیخ کا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند بڑی محبت کرتے ہیں سرکار حضور محدث کبیر سے۔ خود فرماتے ایک دفعہ جیسے الجامۃ الاشرفیہ تشریف لے گئے تو سرکار حضور مفتی اعظم نے رزلٹ دیکھنا شروع کیا۔ جب آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو اچھے نمبر پہ حضرت علامہ حضور محدث کبیر کا نام تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کون ضیاء المصطفیٰ ہے؟ یہ کون ضیاء المصطفیٰ ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند۔ رزلٹ دیکھ کر کہا یہ کون ضیاء المصطفیٰ ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ یہ حضور صدر الشریعہ کا بیٹا ضیاء المصطفیٰ، یہ صدر الشریعہ کا بیٹا ضیاء المصطفیٰ ہے۔ تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علامہ صاحب کو بلائے اور بلائے کہا سنو یاد رکھنا سرکار حضور صدر الشریعہ کا پرتو تم بنو گے، سرکار حضور صدر الشریعہ کا پرتو تم بنو گے۔ تو حضور مفتی اعظم بڑا محبت کرتے تھے۔ سرکار حضور محدث کبیر خود فرماتے ہیں کہ خود نہیں کہا کہ میں اچھی چائے نہیں پیا ہوں، بلکہ یہ کہا جو حضرت ہیں مفتی شمس الدین صاحب یہ 2-3 روز سے اچھی چائے نہیں پیے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ سے کہو کہ اچھی چائے بنا کر انہیں پلائے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے یہ بتا دیا اپنے لیے سوال نہ کرو بلکہ دوسرے کے لیے سوال کرنا تو حضور کی سنت ہے۔
میرے سرکار حضور مفتی اعظم کا یہ تقویٰ تھا، یہ تقویٰ تھا سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا. نہ تو آپ کے علم کا کوئی جواب ہے، نہ تو آپ کے فتوے کا کوئی جواب تھا، نہ تو آپ کے تقوے کا کوئی جواب. یہاں تک کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند، جنہیں نائب غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، نائب غوث اعظم، خود بیان ہے علامہ مبین الدین امروہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. خود کہتے ہیں اے نواب صاحب بریلی کے تھے، بڑے نیک پرہیزگار متقی آدمی تھے، لیکن آپ مرید نہ ہوئے تھے، پیر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے تھے کہ کوئی ایسا پیر مل جائے جو جانشین غوث اعظم ہوں، جو نائب غوث اعظم ہوں، ہم اس سے مرید ہوں گے. یہاں تک کہ وہ حضرت نواب صاحب گئے ہیں، ہر طرف تلاش کیے، یہاں تک کہ انہیں یہ سمجھ میں آیا کیوں نہ بغداد شریف چلا جاؤں اور بغداد شریف میں جو جانشین غوث اعظم ہوں ان سے مرید ہو جاؤں. نواب صاحب بغداد شریف گئے، وہاں پہ پیر کو تلاش کیا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو جانشین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تھے انہیں دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، ہاں مرید ان سے ہو جاتا ہوں. لیکن پھر دل ڈگمگانے لگا، کشمکش میں پڑ گئے کہ میں مرید ہوں یا نہ ہوں، دل مطمئن نہیں ہو رہا، کیا کروں کیا نہ کروں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے غوث پاک، آپ ہی مدد فرما دیجئے، آپ ہی مدد فرما دیجئے، میں کن سے مرید ہو جاؤں، میں کن سے مرید ہو جاؤں. اسی وقت آپ پر خنونت طاری ہوئی، آپ بے ہوشی میں آ گئے اور آپ سو گئے ہیں. نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے آپ نے زیارت فرمائی، نبی پاک آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے دیکھا کون ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھا تو مفتی اعظم ہند چل رہے تھے. میں نے کہا، یعنی نواب صاحب کہتے ہیں، میں نے سرکار غوث پاک کے قدم کو پکڑ لیا اور کہا اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتائیے کہ میں کس سے مرید ہو جاؤں. اس وقت فی الوقت آپ کا کون نائب ہے، آپ کا کون جانشین ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو، بریلی میں رہتے ہو اور بریلی میں میرا نائب مفتی اعظم ہند موجود ہے. بیدار ہوتے ہیں اور کوئی پیر اب تلاش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پیر کا خبر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ پیروں کا پیر ہے. اب کہیں پیر تلاش نہ کیا، چلے آئے بریلی اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نواب صاحب قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. جیسے ہی نواب صاحب قریب آتے ہیں تو نواب صاحب قریب آنا تھا کہ حضور مفتی اعظم پیارے لہجے میں دھیرے سے بولتے ہیں نواب صاحب کہاں کہاں پھر آئے، کہاں کہاں گھوم آئے، کہاں کہاں تلاش کر آئے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تلاش تو میں نے کیا ہے، نگاہ مفتی اعظم ہند کی وہاں پہ جلوہ گری ہو گئی ہے. اسی وقت مرید آپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی خبر سرکار غوث پاک نے دیا. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ نائب غوث اعظم، آپ نائب غوث اعظم ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ تو ایسا معاملہ تھا کہ آپ کا مرید کوئی بھی آتا اسے جھڑکتے نہیں، اس پر بھڑکتے نہیں، غصہ نہیں کرتے، بلکہ جس مزاج سے آتا سرکار حضور مفتی اعظم ہند مسکرا کر اس کو جواب دے کر بھیج دیتے. اب اگر کسی شخص کے پاس اگر کسی کا سائیکل ہو اور سائیکل میں چین بار بار اتر جائے تو کیا کمی ہے؟ یعنی چین ڈھیلی پڑ گئی ہے، اب اس کو ٹائٹ کیجیے تب جا کے وہ نہ نکلے. اب ایک شخص آیا، ایک مرید آیا حضور مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں، کہنے لگا سرکار مجھے ایک تعویذ چاہیے. سرکار حضور مفتی اعظم نے فرمایا کون سی تعویذ چاہیے؟ کہا میرے سائیکل کے چین بار بار گر جاتی ہے، اب کیا کروں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اسے ٹائٹ کراؤ، اس کے لیے تعویذ دی جاتی ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تعویذ لکھ کر اس کو دے دیا، جاؤ اس کو سائیکل میں لٹکا لینا. اور وہ مرید بھی پکا مرید تھا، آج کل کا کچا مرید نہیں کہ ہم مرید ہے تاج الشریعہ کے، کام تاج الشریعہ کے عمل والا نہیں. ہم مرید ہے محدث کبیر کے، کام محدث کبیر کے عمل والا نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ مرید بھی پکا تھا. اس نے کہا تعویذ لگا لی، چین کو ٹائٹ نہ کرا، تعویذ لگا لیا، اور یقیناً جب تک وہ چلاتا رہا کبھی پھر دوبارہ چین نہیں اتری. یہ عقیدت تھا، یہ عقیدت اپنے پیر و مرشد سے، پیر ہو تو ایسا اور مرید ہو تو ایسا یقین رکھنے والا. جانتے ہیں احمد آباد کی سرزمین پر سرکار حضور مفتی اعظم ہند گئے تھے.
اور ایک روتی بلکتی ہوئی ایک عورت حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی, اے سرکار, ہم تو آپ کے مرید ہیں, ہمارا گھرانہ آپ کا مرید ہے, لیکن میرا شوہر ہے جسے ناانصافی کے طور پر اسے, وہ مجرم نہیں ہے, اس کے باوجود بھی پرسوں اسے پھانسی دی جائے گی, آپ کوئی تعویذ لکھ کر دے دیجئے. سرکار حضور مفتی اعظم نے ایک تعویذ لکھ کر اسے دے دیا, کہا جاؤ جیل میں اس تعویذ کو اس کو دے دینا اور اس کے گلے میں لٹکا دینا. وہ عورت کہتی ہے پرسوں پھانسی ہونے والے ہیں, کیا یہ تعویذ اسے بچا لے گا؟ سرکار حضور مفتی اعظم نے کہا کہ لے جاؤ, میرا اللہ جانتا ہے کہ اسے کیسے بچایا جائے گا. جیسے اس تعویذ کو عورت لی ہے, دوڑتے ہوئے گئی اور اپنے شوہر کو دے دی, کہا اسے پہن لو, اللہ چاہے گا تو بچ جائے گا, تم مجرم نہیں ہے, تم مجرم نہیں ہے. جیسے وہ تعویذ کو پہن لیا, جیسے وقت آیا کہ اسے پھانسی دی جائے, جلاد نے اسے لے جا کر پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کی. جیسے اسے لٹکایا گیا, اتنے دیر میں جو قاضی فیصلہ کیا تھا کہ اسے پھانسی دی جائے, وہ قاضی بھی وہاں موجود تھا. ویسے ہی لٹکانا ہی تھا کہ اسی وقت بجلی کٹ گئی, کرنٹ چلی گئی, اور پھر جو لٹکانے کی مشین ہوتی وہ بند ہو گئی. وہ اسی طرح وہیں پر لٹکا ہوا تھا, اور جو رسی تھی وہ رسی اس کے تعویذ سے اٹکے ہوئے تھے. وہ قاضی دیکھنے لگا, وہ جج دیکھنے لگا, اور جج دیکھ کر سمجھ گیا آج تک ایسا نہ ہوا ہے کہ کسی کو پھانسی دیا جائے اور وہ پھانسی سے بچ جائے. یہ اس کے گردن میں کیا چیز ہے جو اسے بچا کے رکھا ہے؟ جیسے ہی اسے دیکھا گیا تو اس میں تعویذ تھی, اور وہ تعویذ کس کے؟ حضور مفتی اعظم ہند کے. وہ اسی وقت بچ گیا. میرے مفتی اعظم ہند کی نگاہیں کہاں کہاں, اور آپ نے جو فرماتے تھے الحمدللہ ایسا ہی ہوتا تھا. ایک جلسے میں تشریف لے جا رہے تھے, جیسے جلسے میں گئے, لوگوں کا ہجوم. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے بہت مرید تھے, سرکار اعلیٰ حضرت کے جتنے مرید نہ تھے اتنے مرید سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے کروڑوں میں تھے. جیسے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے زیادہ سرکار حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. اگر پورے کاؤنٹ کیا جائے کہ مفتی اعظم ہند کے کتنے مرید ہیں, اتنے صرف علماء حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنے علماء صرف تاج الشریعہ کے مرید ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم جہاں پہنچتے تھے لوگ دوڑنے لگتے تھے. ایک عورت اسی راستے سے جا رہی تھی, لوگ دوڑتے وہاں پہنچ رہے تھے سرکار حضور مفتی اعظم کے قریب. لیکن جیسے ہی وہ عورت اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو اپنے گود میں کمبل میں لپیٹ کر رکھی تھی, اتنا ہجوم تھا, اتنی زیادہ بھیڑ تھی, جس کی وجہ سے عورت بھی نہ سمجھ سکی, اور کمبل سے وہ بچہ نیچے گر گیا, اور نیچے گرنے کے بعد کسی کا پاؤں اس پر لگ گئے اور وہ انتقال کر گیا. جیسے ہی لوگوں کو پتہ نہ چلا, نہ اس عورت کو سمجھ میں آیا, نہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کوئی بچہ گر گیا ہے, وہ آواز دے رہا ہے, اتنے بھیڑ بھاڑ اور اتنی آوازیں, اتنے گردے اڑ رہے تھے, لوگ کو سمجھ میں نہ آیا. جیسے ہی وہ عورت دیکھتی ہے نیچے کی جانب, اس کا بچہ نیچے گرا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں سب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, مر گیا ہے. اب اسے گود میں لیتی ہے, ساروں قطار رونے لگتی ہے, لوگوں سے کہتی ہے سنو تیرے بھیڑ کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ سرکار حضور مفتی اعظم نے, آپ اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں, ممبر رسول پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا اے سرکار حضور مفتی اعظم, ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو لے کر آ رہی تھی, اس کا بچہ اس کے گود سے نیچے گر گیا, اور نیچے گرنے کے بعد وہ مر گیا ہے, اب کیا کرے؟ سرکار حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس بچے کو اسٹیج پر لے کر آؤ, اس بچے کو جیسے ہی اسٹیج پر رکھا گیا, سرکار حضور مفتی اعظم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کچھ پڑھا اور دم کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں سنو تیرا بچہ زندہ ہے, اسے دودھ پلا دو. تیرا بچہ زندہ ہے, اسے دودھ پلاؤ. یہ بھی نہیں کہا یہ میری کرامت ہے کہ مردہ بچہ زندہ کر دیا, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا تیرا بچہ تو زندہ ہے, اسے دودھ پلاؤ. جو اللہ کے ولی ہوتے اپنی ولایت کو چھپایا کرتے, چھپا رہے تھے. تو مرید کوئی بھی آتا, سرکار حضور مفتی اعظم اسے یہ منع نہیں کرتے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو, بلکہ جو کرنے کا ہوتا شریعت کے حساب سے اسے کرنے دیتے. یہ میرے سرکار حضور مفتی اعظم تھے. خود ہی تیسری مرتبہ جب حج کرنے گئے, وہ ایسا ماحول تھا اس وقت کا ہندوستان کا کہ تصویر لگا کر ہی جانا پڑے گا. لیکن سرکار حضور مفتی اعظم نے کہا میں نے 2 مرتبہ حج کر لیے, فرضیت ادا ہو گئی ہے, اب نفل کے لیے میں تصویر کشی نہ کروں گا جو کہ حرام ہے, اور حرام کام کر کے حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا. اب وہ سوچیں جو یہاں تصویر کے لیے سرکار حضور مفتی اعظم یہ فرما رہے ہیں, لیکن جو لوگ جا کر مدینہ میں سیلفی لے رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے سیلفی, صفا مروہ کی صحیح سیلفی, یعنی سیلفی کے بنا سمجھتے نہ عمرہ ہے نہ حج ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ سوچ رہے ہیں
میرے مفتی اعظم ہند کا کیا تقویٰ تھا کہ اس وقت حکومت کی جانب سے ایسے معاملے تھے، اور یہ ایسا معاملہ ہے تو جا بھی جا سکتا ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کا کہ آپ چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں میری فرضیت ادا ہو گئی، اب نفل کو ادا کرنے کے لیے میں کیسے تصویر دوں؟ آپ نے منع فرما دیا پاسپورٹ کو بغیر تصویر کا، جیسے ہی پاس کرنے کے لیے بھیجا گیا، حکومت ہند نے بھی پاس کر دیا اور سعودیہ والے نے بھی پاس کر دیا، کیونکہ حضور مفتی اعظم نے کہا اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تصویر کشی حرام کام کر کے تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا، اگر تو سبیل نکالنا چاہتا ہے، کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے تو پھر اپنے خادم کو وہاں بلا لے۔ بلا لیا، ادھر حکومت ہند نے بھی اجازت دے دی بغیر تصویر کے، اور ادھر عرب حکومت نے بھی بغیر تصویر کی اجازت دے دی، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی وہ ذات ہے جو بغیر تصویر کے حج کے لیے تیسری مرتبہ بھی پہنچ گئے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ ایک مرید آیا، آخری بات، ایک مرید آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے مفتی اعظم ہند مجھے مرید کر لیں۔ مرید ہونے کے لیے ایک شخص آیا، کہا مجھے مرید کر لیں، کہا ٹھیک ہے آؤ مرید کر لیتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دینے کے بعد کہتے ہیں کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا۔ کہتے سرکار حضور مفتی اعظم کہتے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ کہتا نہیں، ابھی آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، چوری مت کرنا، غیبت نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا خوری نہ کرنا، سود خوری نہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دیا، تو اب میں جھوٹ کیسے بولوں؟ آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میں کیسے کہہ دوں کہ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا؟ سامنے تو آپ بیٹھے۔ کہا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے چادر اڑا دی، اور چادر اڑانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دی اور کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا۔ کہا نہیں، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اتنا کہنا تھا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں یہ تو بتاؤ، پہلے کہہ رہے تھے میں جب کہہ رہا تھا کہ کہو اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا تو تم کہتے تھے میں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا، لیکن اب کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہاتھ مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا، لیکن تم کہتے ہو غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، جو دیکھتا تھا وہی کہتا تھا، پہلے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن آپ دیکھتا کیا ہو کہ میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا ہو۔ سامنے غوث پاک ہے، غوث اعظم ہے، میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اب میں کیسے کہہ دوں کہ بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ نہیں، بلکہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ یہ میرے مفتی اعظم ہند ہیں جو کل بھی فیض پہنچایا کرتے تھے، آج بھی فیض پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً صبح قیامت تک فیض پہنچاتے رہے۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔